آج کے عہد کے نوجوانوں کو اگر میں کہوں کہ آپ ان سے مخاطب اور انہیں بتائیں کہ اس جنگ میں پاکستان کی کیا کامیابیاں رہیں، کچھ تو نعیم خالد لودھی صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی. اپنے مطلب ہے کہ دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دیا، یہ خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اس کو اگر صحیح طرح سے ہم آرٹیکولیٹ کریں، جو پروپیگنڈا جاری ہے، ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑی وہ ہو رہی ہیں، مطلب ہے پوسٹیں آ رہی ہیں، لوگ لیکچرز دے رہے ہیں اس کے حوالے سے. جی پہلے میں نے کہا نظریاتی کنفیوژن دور ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں باقی ڈیٹیلز کے اوپر. جی اچھا، میں تھوڑا سا اس کو زیادہ تفصیل میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. جناب، ہر جنگ کے اندر دو فوجیں ہوتی ہیں اگر تین نہ ہوں تو، اور ان میں ایک فوج حملہ آور ہوتی ہے اور ایک فوج دفاع کر رہی ہوتی ہے. حملہ آور فوج کی سکسیس یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا حملہ کامیاب ہو جائے، اور حملے کے لیے اہداف رکھے جاتے ہیں. جنرل صاحب نے کہا لاہور تھا، سیالکوٹ تھا، اسی طرح سلیمان کی ہیڈ ورکس تھا. اس قسم کے 4-5 اہداف تھے جو اسٹریٹجیکلی پاکستان کو ڈسیبل کرنے کے لیے تھے، جس میں وزیر آباد کے پاس جی ٹی روڈ کو کاٹنا شامل تھا. اس وقت موٹر وے نہیں ہوا کرتی تھی، تو پاکستان کی جو لائف لائن تھی وہ جی ٹی روڈ تھی، اور وزیر آباد کے پاس اس کو کاٹنا ان کے اہداف میں شامل تھا. بھی کچھ ایریا انہوں نے لیا شکر گڑھ وغیرہ میں اور اس علاقے میں نارووال میں، جس کے اپنے دفاعی مجبوریاں تھیں، جس کو شاید دفاع کرنا ایک مشکل کام تھا. اور آخرکار وہ بھی اتنی بڑی فوج لے کر آئے تھے، تقریباً 4 گنا بڑی فوج تھی. تھوڑا بہت انہوں نے ایریا کہا جاتا ہے کہ جی آج کل کی جنگ میں جو ہے ٹینک اور فضائی طیارے جو ہیں وہ بعد میں جنگ پہ جاتے ہیں، فوجی بعد میں جاتے ہیں. جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ پہلے خیال اور الفاظ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس معاملے پہ کچھ ہماری جو لڑنے کی صلاحیت ہے، مطلب ہے اس ہائیبرڈ وار کو اور 5th جنریشن وار کو ہم کتنا تیار ہیں، ہمارا جو ویکسٹ لنک ہے وہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنا گیم بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہم مطلب وہاں پہ کمزور پڑتے دکھائی دے رہے ہیں اس معاملے کے اندر؟ دیکھیے، پہلے مثلاً 65 وار میں انڈین میڈیا نے یہ شور کرنا شروع کر دیا تھا، بلکہ خبر آ بھی گئی تھی کہ لاہور پر قبضہ ہونے والا ہے، فوجیں پہنچ گئی ہیں، اور پھر انہوں نے اتنے 1000 مربع میل قبضہ کر لیا. وہ ایک سائی وارفیئر کا حصہ تھا جس کو ہم نے پھر کاؤنٹر کیا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا، میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا. جنرل لودھی صاحب نے کہا کہ یہ فوج اور عوام کے درمیان ایک خلا پیدا کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس سے یہ ایک سٹیپ آگے ہے. یہ اسٹیٹ اور پیپل کے درمیان ویج پیدا ہو رہی ہے. جب عوام مثلاً سپریم کورٹ سے بد دل ہو جاتے ہیں، مثلاً عدالتوں سے بد دل ہو جاتے ہیں، مثلاً وہ اکانومی سے بد دل ہو جاتے ہیں، حکومت سے بد دل ہو جاتے ہیں، یا ان کو بدل یا ان میں بے چینی اضطراب پیدا کیا جاتا ہے، وہ ایک لارجر پکچر ہوتی ہے، اور جس کے اندر فوج بھی آ جاتی ہے. اور وہ پھر یہی کہا جاتا ہے جی یہ فوج تو جیتی کبھی نہیں، تو یہ کیا دفاع کرے گی وغیرہ وغیرہ. یہ تو رہا جہاں تک اس کا تعلق ہے. اب اس کو لڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیں ایک انٹیگریٹڈ اپروچ بنانی پڑے گی. میں یہ شیئر کروں گا آپ سے کہ انڈیا میں جو یہ سارا سسٹم ہے، یہ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی جو کیا کہتے ہیں سربراہی میں را چلا رہی ہے. اور را جو ہے وہ ایک سویلین ایجنسی ہے جس کے اندر فوج کے لوگ بھی انکارپوریٹ کیے گئے ہیں. کلبھوشن اس کی ایک مثال ہے. لہٰذا بالکل لودھی صاحب نے صحیح کہا، ہمیں ایک انٹیگریٹڈ فیڈرل کنٹرولڈ ایک ادارہ بنانا پڑے گا جو اس کے لیے. اچھا شاہد لطیف صاحب، اب اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ بڑے منظم انداز سے، جیسا کہ بھی ہمارے باقی دو مہمانوں نے روشنی ڈالی، کہ ریاست پاکستان کے خلاف، اس کے اداروں کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا جاری ہے. اس میں ہمارے بہت سارے صحافی، ہماری این جی اوز جو ہیں اس ملک میں جو آپریٹ کرتی ہیں، وہ دانستہ یا نادانستہ طور پہ استعمال بھی ہو رہی ہیں. آپ کے خیال میں یہ کتنے بڑے پیمانے پہ ایکسائز ہو رہی ہے؟ کچھ آپ لوگوں نے اس کا اسیس کیا ہے؟ جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو کی گئی ہیں یہ بالکل بجا ہیں، اور ہم روایتی طور پر یہ جو لابنگ ہے اس میں کمزور ہیں. ہماری جو سفارتکاری ہے اس میں ہم نے کمزوریاں ظاہر کی ہیں. یعنی ہمارے ہاں دنیا بھر کے سفارت خانے ہیں، ہمارے سفارت خانے دنیا بھر میں ہیں،
تو کیا صرف پرائم منسٹر کے جنرل اسمبلی میں ایک تقریر کرنے کے بعد ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے کشمیر کا معاملہ جو ہے ساری دنیا پر ایکسپلین کر دیا؟ ایسے تو نہیں ہوتا. آپ نے اس کو فالو اپ کرنا ہے نا. اسی طرح آپ ہندوستان کو دیکھیں کہ ایک پروپیگنڈا کے ذریعے اس نے یہ دنیا کو اپنے ساتھ ملا لیا اور دنیا کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے. اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں. یہ جو لابنگ ہے، یہ جو نفسیاتی جنگ ہے، اس میں ہماری بڑی کمزوریاں ہیں. یہ بات بالکل بجا ہے کہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے اس کی ابتدا ہی نفسیاتی جنگ سے ہوتی ہے. یہ سوشل میڈیا میں دیکھیں، ہم نے کیا سوشل میڈیا میں کوئی ایسا سسٹم قائم کیا ہے کہ جس کے تحت بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانا ہوگی، اور یہ صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی. ہم باقاعدہ اس پہ ایک کام کریں، اسٹریٹجی بنائیں، لوگ اکٹھے کریں. اگر ہم نیشنل لیول پر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنا سکتے ہیں تو ایک نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ریگارڈنگ آئی ٹی اور یہ سائی وارفیئر جو ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ بالکل ہونا چاہیے. اور جیسا بالکل انہوں نے کہا کہ جس میں ایکسپرٹس ہوں، اکیڈمیا کے لوگ ہوں، میڈیا کے لوگ ہوں کہ جو جو اس کو کاؤنٹر کر سکیں. اچھا، یہاں پر نعیم خالد لودھی صاحب ایک اور بڑا ٹرم یوز ہوتی ہے آج کل کے دور میں 21ویں صدی میں، سافٹ پاور. اور سافٹ پاور کا اظہار جو ہوتا ہے وہ موسیقی کے ذریعے ہوتا ہے، ڈرامے کے ذریعے ہوتا ہے، فلم ثقافت کے ذریعے ہوتا ہے. اور ظاہر کسی بھی اسٹیٹ کی، ریاست کی ہارڈ پاور کے ساتھ ساتھ جتنی سافٹ پاور مضبوط ہوگی اور وہ پھر اس چیز کو جیلن کر جاتی ہے وہ آپ کی ہائبرڈ وار سے اور 5th جنریشن وار سے. تو کیا اسے ہم پاکستان اس معاملے میں بھی ذرا سا کمزور ہے؟ اس کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو ہے کلچرل، جس طرح ایک بھارت نے اپنے کلچر کو ایکسپورٹ کیا اور ایک کہتے ہیں نا ڈارک انڈیا کو شائننگ انڈیا بنا کر پیش کیا، ایک بالکل کہتے ہیں نا جھوٹ. تو پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ اپنا کم از کم اپنا سیاہ جو ہمارا صحیح امیج ہے وہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. جی، آپ نے یہ بڑے عنایت کی کہ آپ نے کہا ہم تھوڑے سے کمزور ہیں. میرا خیال اس میں ہم کافی کمزور ہیں. اور اس کا بہترین دیکھیں، جب آپ اپنی ثقافت کو پیش کرتے ہیں تو اگر آپ اس کے اوپر ملمہ سازی نہ کریں اور کسی کی نقل بازی نہ کریں، مثال کے طور پہ آپ ویسٹرنائز ہونے کی کوشش اگر کریں یا کسی اور کی نقل اتاریں، بالی ووڈ کی نقل اتاریں، پھر تو آپ ناکام ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اپنا آپ، دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ ہیں کیا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ ترکی جو ڈرامہ چل رہا ہے، وہ انہوں نے کیا لباس پہنے اور وہ کیا چیز شو کر رہے ہیں، لیکن اس کی شہرت آپ دیکھیں. تو بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنی پاکستانیت ہی دکھائے، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ 64 65 میں ہم اس میں بہت اچھے تھے. ہمارے ڈرامے انڈیا میں دیکھے جاتے تھے، ہمارے غزلیں اور یہ ساری 70s تک رہا، ہمارے 80s تک تھا. مہدی حسن، وہ کون سا ڈرامہ تھا، سمندر تھا یا کیا اس کا نام تھا، وہ جو وہ روز جو ہے نا وہ سارے امرتسر بند ہو جاتا تھا اور اس کو دیکھتے تھے. اور وہ اس بندے نے پگڑی پہنی ہوتی تھی اور اچکن پہنی ہوتی تھی. مجھے اب اس کا وارث. تو وارث اس لیے مشہور تھا کہ وہ ہماری اپنی جو اوریجنل ثقافت ہے اس کو شو کر رہا تھا، جس قسم کے ہم لوگ ہیں. تو ہم نے، ہمارے پرابلم یہ ہے، ہمارے جو میڈیا کے لوگ جو ماڈرنائز ہو گئے ہیں، سو کالڈ ماڈرنائز، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ امریکیوں کی طرح یا ہندوستانیوں کی طرح یا فرانسیسیوں کی طرح کوئی چیز پیش کریں. تو پھر تو ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. ہم دنیا کو نظر آ جاتا ہے نقل اتار رہے ہیں.